السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 148 ہے سورت بنی اسرائیل، جس کا نام ایک سورت الاسراء بھی ہے۔ اس کی 23 آیات ہم پڑھیں گے، آیت 71 سے آیت 93 تک۔ قیامت کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 71 میں فرمایا یوم ندعو کل اناس، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جسے تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ یوم یہ وہ دن ہوگا کہ ندعو، دعوت سے، دعوت کے معنی بلانا، پکارنا۔ دعا کے معنی اس نے دعوت دی، اس نے پکارا۔ یدعو وہ پکارتا ہے، پکارے گا۔ اور ندعو کے معنی ہم پکاریں گے، کل سب کو پکاریں گے، اناسن انسانوں کو، کل اناسن پوری انسانیت کو ہم اس دن بلائیں گے۔ قیامت کے دن ہم پوری انسانیت کو بلائیں گے۔ یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یا کسی جانور کے پیٹ میں ہیں، یا سمندر میں غرق ہو گئے ہیں، یا آگ میں جل گئے ہیں، جو جہاں بھی ہے، اللہ جب اسے بلائے گا تو اس کی ہڈیاں، اس کے ذرات سارے اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہو کر وہ سارے پھر وہی انسان کی شکل جو تھے وہ حقیقت میں آ جائیں گے، اور فوراً اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے۔ تو فرمایا جب ہم انہیں بلائیں گے تو بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام سمیت بلائیں گے، اس لیڈر سمیت بلائیں گے جس لیڈر کو انہوں نے دنیا میں فالو کیا۔ اچھے فالوورز، اچھے لوگوں کے جو فالوورز ہوں گے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، برے لوگوں کو فالو کرنے والے، ان کے فیشن پہ چلنے والے، ان کے طریقوں کو اپنانے والے، اپنے اپنے اس کے مطابق آئیں گے، اپنے آئیڈیلز کے مطابق، اپنے اپنے لیڈرز کے مطابق، اپنے اپنے گروؤں کے مطابق۔ بے امام ہی، اپنے امام سمیت آئیں گے۔ امام وہی جس کو آپ نے فالو کیا۔ یہاں امام کے معنی یہ بھی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اور بعض حضرات امام کے معنی یہ بھی لیتے ہیں، مراد ہے اپنے اعمال نامے سمیت آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اعمال نامے ان کو دیں گے، جو نیک ہوں گے انہیں نیک اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، اور جو برے ہوں گے ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں آئیں گے۔ تو پھر سنو، فَمَن، تو جس شخص کو اوتیا دیا گیا، کتاب یعنی اعمال نامہ، ہو اس کا، بے یمین دائیں ہاتھ میں ہی اس کے، فاولائک تو وہ لوگ تو یقرؤون پڑھیں گے کتابہم اپنے اعمال نامے کو، بار بار دیکھیں گے کتنا کمال ہمارا ہو گیا، تو اللہ کا کتنا کرم ہو گیا، ہماری دنیا میں اعمال کتنے اچھے تھے، بار بار پڑھیں گے، مزہ آئے گا۔ یقرؤون کتاب، وہ تو پڑھیں گے اپنے کتاب کو، اعمال نامے کو۔ اچھا رزلٹ آ جائے
تو رزلٹ کارڈ خود بھی پڑھتے ہیں، باقیوں کو بھی جگہ دکھاتے رہتے ہیں، تو پڑھ دیکھ میرے کتنے نمبر ہیں. لیکن جن کے برے ہوں کوشش کرتے ہیں پھاڑ دیں، یا کم از کم امی ابو کی نظر نہ پڑے. تو فرمایا لیکن جو کامیاب ہوں گے دائیں ہاتھ میں جن کے اعمال نامے ہوں گے، یہ وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے کہ اپنے کتاب کو یعنی اعمال نامے کو پڑھیں گے. ولا یظلمون، اور ظلم نہیں ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلہ دھاگے کے برابر، ریشے کے برابر، ریشہ برابر بھی ہے، کتنا باریک ہوتا ہے دھاگے کا ہلکا سا ریشہ، اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. یعنی جتنا نیک عمل کیا ہوگا پورے کا پورا وہاں لکھا ہوگا، اور اس کے پورے بدلے لکھے ہوئے ہوں گے اس کے کہ یہ بدلہ ہے اس کا. کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ریشے برابر بھی. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، اور تو جس کو اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑوایا جائے گا، یعنی جو کامیاب انسان ہوگا، فاولئک یقرؤون کتابہ، وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور زیادتی نہیں ہوگی ان کے ساتھ. فتیلہ دھاگے کے برابر بھی، ریشے دھاگے کے ریشے برابر بھی. تو سنو، ومن کان فی ھذہ اعمی، تو نیک لوگوں کو ان کے نیکی کا جو اعمال نامہ ہے اس کی وجہ سے ان کو پورا کا پورا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جزا کا معاملہ فرمائیں گے. لیکن جو بدکار رہے، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی بصیرت کی آنکھ کو اندھا رکھا، ومن کان، اور جو ہوگا فی ھذہ، اس میں یعنی اس دنیا میں، اعمیٰ اندھا. اندھے سے مراد آنکھوں کا، چہرے کی آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، اس سے مراد دل کی آنکھ کا اندھا ہے. یعنی جو شخص اندھا بن کے رہے گا اس دنیا میں، حق باطل میں تفریق نہیں کرے گا، فہو فی الآخرۃ، تو ایسا شخص آخرت میں اعمیٰ، آخرت میں حقیقی اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور وہ گمراہ تر ہوگا. اضل گمراہ تر ہوگا، ضال ہے گمراہ، اور اضل بڑھ کر گمراہ. سبیلا رستہ، یعنی رستے سے بالکل ہٹ جائے گا، وہ کبھی بھی صحیح رستے پہ، وہاں قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کا رستہ بھی نہیں دے گے. آگے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اب جو آیتیں آ رہی ہیں نا، بڑی جلالی آیتیں ہیں، ایک سختی آپ کو اس میں نظر آئے گی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، آخر اس کے بعد ہجرت کرنی پڑی مکہ سے، جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی حضور پاک پر انتہائی دباؤ تھا کفار کی طرف سے، معاشرے کا. یہاں فرمایا وَإِن كَادُوا، وَإِن كَادُوا کا معنی سمجھیں گے کہ بس ایسا ہی تھا، بس اس کے درپے تھے لوگ. لَيَفْتِنُونَكَ، فاتانہ یفتنو، کسی کو آزمائش میں ڈال دینا، کسی کو مشکل میں ڈال دینا. فاتانہ اس نے مشکل میں ڈال دیا، یفتنو وہ فتنے میں ڈالتا ہے، فتنہ میں، یفتنون وہ فتنے میں ڈالتے تھے. لَيَفْتِنُونَ پکی بات ہے، وہ تو بس ڈال ہی رہے تھے آپ کو فتنے میں ڈالنے کے در پہ تھے، آپ کو ہٹانے کے دل پہ تھے. ان الذی، کس چیز سے؟ ان سے، الذی جو، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا تیری طرف، اے نبی آپ کی طرف ہم نے جو وحی کی، یعنی قرآن، آپ کو اس قرآن سے ہٹانے کے درپے تھے. ان کی پوری کوشش تھی کہ محمد عربی اس قرآن کی تعلیم سے ہٹ جائیں، قرآن لوگوں کو نہ سنایا کریں، لوگوں کو قرآن کی باتیں نہ بتایا کریں، یہ جو وحی آ رہی ہے یہ لوگوں تک نہ پہنچائیں. انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش کی کافروں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ قرآن میں جو سخت باتیں آ رہی ہیں آپ ان کو ختم کیجئے، ان کی ترمیم کیجئے، انہیں نہ سنائیے ہمیں. کیوں؟ لے، تاکہ تفتاریہ، اے نبی تاکہ تفتاریہ آپ گھڑ لیں، علینا ہمارے اوپر، اللہ پر، غیرہ اس کے علاوہ. یعنی اللہ کچھ اور پیغام دے رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اور پیغام سنائیں کہ نہیں اللہ یوں کہہ رہا ہے، آپ بدل دیں اس کلام کو. انہوں نے اتنا آپ کو پریشرائز کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں وَإِذًا، اور تب، لَاتَّخَذُوكَ، تو پھر یہ لوگ آپ کو بنا لیں گے، خلیلا،
گہرا یار گہرا دوست بنا لیں گے، یہ تبدیل کریں پھر آپ کو دوست بنا لیں گے، لیکن اس صورت میں نہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑیں گے نہ آپ کے ساتھیوں کو۔ اور خوب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کیا۔ چچا جناب ابو طالب کے پاس بھی گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، ان سے کہا، اور حضرت جناب ابو طالب بھی آخر کیا بیٹھے، بھتیجا میرے بڑھاپے کا خیال رکھو، مجھے کتنا تم اس میں ڈالو گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے ہٹ ہی نہیں سکتا، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں ایک ہاتھ پہ چاند، تو تب بھی میں نے وہی بات کرنی ہے، میں یہ دعوت دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، ان کہ ثبتنا، ہم نے ثابت قدم کر دیا، کا اے نبی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے آپ کو بنایا ہی ایسے ہے کہ آپ انتہائی ثابت قدم ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو ایسا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، آپ کی شخصیت جو ہے اگر ایسی نہ ہوتی، لقد کتا، تو آپ تو پھر ہو گئے تھے، تارکانو، جھک جاتے، الیہم، ان لوگوں کی طرف، ان کی باتوں کی طرف، شیئن، زیادہ نہیں تو شیئن قلیلا، تھوڑے سے تو ہو ہی جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو اس قدر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ثابت قدمی عطا فرمائی جس سے پہاڑ لرز جائیں، جس چیز سے نبی پاک وہاں بھی کھڑے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ تھوڑے سے ان کی طرف جھک جاتے، ہل جاتے، اذن، تب، دیکھیں بڑی سخت آیات ہے، اذن، تب، لَأَذَقْنَاكَ، ہم تو آپ کو چکھا کے رہتے، ضعف، ڈبل، الحیات، زندگی میں، یعنی سزا جو دنیا کی ہے وہ بھی ہم ڈبل دیتے ہیں، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور جو مرنے کے بعد کی ہے وہ بھی دگنی ہوتی ہے، ثم، پھر، لا تاجدو، نہ ملتا، لاکا، آپ کو، علینا، ہمارے مقابلے میں، نصیرہ، کوئی مددگار نہ ملتا۔ ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ نبی پاک تو ایسا نہیں کر سکتے تھے نا، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ثابت قدم رہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر یوں ہوتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی اتنا قریب نہیں ہے کہ غلط کام کرے اور سزا نہ ملے، بلکہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے، ضعف کا لفظ بنا استعمال کیا، گناہ، کئی گناہ بڑھ کر دیتے، تو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی غلطی پر سزا اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یہ تو نبی پاک کی شخصیت تھی۔ تو آگے فرمایا وَإِن قَادُوا، پھر وہی، وہ تو درپے تھے، ان کا تو ہاتھ چل نہیں رہا تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ اکھاڑ دیں آپ کو، من الارض، زمین سے، یعنی آپ کے پاؤں لرزا دیں، آپ اپنی جگہ پہ نہ رہیں، آپ کو ادھر ہوا کے، ان کی جو طوفانی قسم کی ان کا پروپیگنڈا اور ان کے مظالم تھے، وہ تو آپ کو ہلا کے رکھ دیتے، اکھاڑ کے رکھ دیتے، من الارض، زمین سے، لیخرجوک، تاکہ وہ آپ کو نکال دے، منہا، اس سے، اس شہر سے، اس علاقے سے، سرزمین مکہ سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ، اللہ فرماتے ہیں اچھا، وَإِذًا، اور تب، یعنی اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے چلے گئے، تب، لا یلبثون، وہ بھی نہیں رہیں گے، خلافہ کا، آپ کے پیچھے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑی مدت، پھر رہ یہ بھی نہیں سکیں گے اگر آپ مکے سے چلے گئے۔ تو ایسے ہی ہوا، جب نبی پاک مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور مدینہ منورہ جا پہنچے، تو اس کے بعد 8 سال کے اندر دوبارہ مکہ فتح ہوا۔ اسی دوران جتنے کافر تھے یا تو مسلمان ہوئے، یا پھر 8ویں سال جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد فوراً وہاں سے سب کو یا جانا پڑا یا اسلام لے آنا پڑا، چھوڑ دیا۔ اور جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر میں ہلاک کر دیے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال انہیں بھی وہاں رہنا نصیب نہ ہوا زیادہ عرصہ، الا قلیلا، تھوڑی مدت کا اللہ نے کہہ دیا تھا رہ جاؤ گے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب کسی علاقے کو غصے میں چھوڑ جائے یا انہیں کچھ چھڑوا دیا جائے تو اللہ پھر بعد والوں کو بھی رہنے نہیں دیتا۔ فرمایا یہ سنتا، طریقہ کار ہے، من، یعنی اللہ کا یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ اللہ کی سنت ہے
کہ اللہ نہیں رہنے دیتا پھر رسول کو اگر کہ کوئی اس مقام تک پہنچا دے کہ وہ علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں تو پھر وہ قوم باقی نہیں رہتی وہاں. سنت اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ کار ہے من جو قد ارسلنا جسے ہم نے بھیجا ہے قبل کا آپ سے پہلے. یہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے رسول تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی طریقہ تھا. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام جب قوم کی خباثتوں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جب قوم کی خباثتوں سے تنگ آئے اور اللہ کا حکم آ گیا، انہوں نے علاقے کو چھوڑا، پیچھے تباہ و بربادی آ گئی. ولا من رسولنا تو ہم نے اپنے رسولوں میں سے جو بھی آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سب کا یہی طریقہ کار تھا. ولا تجد اے نبی آپ نہیں پائیں گے لسنتنا ہماری سنت کا، ہمارے طریقہ کار کا تحویلا کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. ایک اصول ہے وہی ہوتا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. تو ابھی تک جو بتایا یہ حضور پاک کی ثابت قدمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام بتایا گیا. اور یہ ثابت قدمی کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ انسان کو ثابت قدمی ملتی ہے جب اللہ سے اپنا ربط گہرا رکھتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے. ایسے بندے کی ثابت قدمی قائم رہتی ہے. اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے حضور کو حکم دیا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز کو قائم رکھیے. لے کے لیے دلوک جھکنے، ڈھلنے، الشمس سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے. کیا مطلب؟ اس سے ظہر کی نماز سے لے کر عشاء کی چار نمازیں آ گئی. سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، اور رات کے وقت رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز ہے. پھر پانچویں نماز فجر کا باقاعدہ ذکر کیا، فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر ہوگا. اور فجر کا جو قرآن ہے، فجر کے وقت کے جو قرآن پڑھنا ہے یہ بہت اہم ہے. ویسے تو پانچوں نمازوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن جو صبح کی نماز کے قرآن کی تلاوت ہے اس کا اللہ نے خاص اہمیت دی ہے. کیوں؟ فرمایا انا بے شک قرآن الفجری جو فجر کا قرآن پڑھنا ہے، کانا وہ تو ہے مشہودہ، ایسا ہے جس کی شہادت دی جاتی ہے، جس میں حاضریاں ہوتی ہیں، فرشتوں کی حاضریاں ہوتی ہیں باقاعدہ. کیونکہ جو صبح کے ٹائم کے فرشتے اور جو شام کے ٹائم کے فرشتے ان کے آپس میں باری بنی ہوتی ہے، تو وہ جو فرشتے جانے لگتے ہیں دوسرے آتے ہیں تو دونوں اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں. وامن اللیل، ہاں یہ 5 نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن وامن اللیل آپ کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے رات کے حصے میں بھی نماز لازمی رکھی ہے. تو نبی وامن اللیل اور رات کے کچھ حصے میں بھی فتحجد، اے نبی آپ تہجد کیا کیجئے، یعنی تہجد پڑھا کیجئے بھی. اس رات میں تہجد بھی، اس رات میں بھی کچھ جاگیے، یعنی اللہ کی عبادت کیجئے. رات کے کچھ حصے میں بھی تہجد پڑھا کیجئے. نافلتاً یہ اضافی ہے. 5 نمازیں تو ہیں ہی ہیں باقیوں پر بھی ہیں، آپ پر بھی فرض ہیں، لیکن جو تہجد کی نماز ہے نافلتاً یہ اضافی ہے، لاکا آپ کے لیے، آپ کو یہ بھی کرنا ہے. عسا امید ہے، اس کی وجہ سے قریب ہے، این یبعثا کا کہ آپ کو بنا دے، پہنچا دے، رب کا آپ کا رب مقامن ایسے مقام تک محمودہ جو انتہائی قابل تعریف ہے. یعنی اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے جو کسی ایک کو ہی ملنا ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے. وقل، ہاں پچھلے میں بتایا تھا نا کہ آپ کو وہ علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. فرمایا وقل، اور کہہ دیجئے رب میرے پروردگار ادخلنی مجھے داخل کر، مدخلا ایسے داخلے کی جگہ، صدقن جو سچائی کی ہو، اچھی ہو، مضبوط ہو. تو یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما. وَأَخْرِجْنِی، اور مجھے نکال، مخرجہ ایسی نکلنے کی جگہ، صدقن جو اچھائی کے ساتھ ہو. یعنی میرا آنا جانا، میرا کہیں داخل ہونا، کہیں سے واپس چلا جانا، کہیں سے چلا جانا، یہ سب صدق کی بنیاد پر ہو، اچھائی کے ساتھ ہو. وَاجْعَلْ لِی، اے اللہ میرے لیے مقرر کر دے، من لدن کا اپنی طرف سے، تو اپنی ذات کی طرف سے میرے لیے مقرر کر دے سلطان کو اختیار، نصیرہ ایسا اختیار کہ نصیرہ جس کی مدد کی جائے، یعنی آپ کی مدد شامل حال ہو
مجھے ایسی قوت عطا فرما. یہ نبی پاک کو جب اجازت ملی کہ آپ ہجرت کر کے جائیں تو اس وقت یہ ذکر بھی دیا گیا, یہ دعا بھی دی گئی کہ یہ بھی پڑھ لیں, اللہ سے یہ بھی کریں. وقل, اور کہہ دیجئے, ہاں ساتھ خوشخبری بھی دے دی, فرما دیجئے, جا الحق, حق آن پہنچا, وزحق الباطل, اور باطل مٹ گیا, باطل بھاگ گیا, مٹ گیا. یعنی آپ جب جائیں گے مدینہ میں تو اس کے بعد حق کا بول بالا ہونا شروع ہو جائے گا اور باطل کا مٹنے کا معاملہ شروع ہو جائے گا. ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے والی چیز. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, سارا اختلاف ان کو کس سے تھا؟ قرآن سے تھا نا, کہ قرآن کو بدلو. فرمایا وَنُنَزِّلُ, اور ہم تو نازل کرتے ہیں, من القرآن, میں قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں. ما ہوا شفاء, قرآن تو وہ چیز ہے جو کہ شفا ہے, وَرَحْمَةٌ, اور رحمت ہے, للمومنین, مومنین کے لیے. قرآن تو اترتا رہے, مومنوں کو شفا ملتی ہے, ان کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں, ان کے سینے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں, ان کے اندر کی اخلاقی اور ایمانی اور عمل کے حوالے سے جو کمزوریاں وہ ختم ہوتی ہیں. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور وہ تو مومنین کے لیے رحمت ہے قرآن. لیکن یہی قرآن جو کہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ, ظالموں کو وہ نہیں دیتا الا, مگر زیادہ نہیں کرتا, الا خسارہ, مگر نقصان میں. جتنا قرآن نازل ہوتا رہتا ہے مومنین کے لیے رحمت و شفا بنتا جاتا ہے, اور جتنا نازل ہوتا جاتا ہے کافروں اور ظالموں کے لیے نقصان کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں نا, ایک پاک صاف جگہ ہو, جتنی بارش ہوگی پانی اتنا زیادہ اچھا اکٹھا ہوگا, اور ایک جگہ ہے گندی, وہاں جتنا پانی اکٹھا ہوگا اتنی بدبو میں اور گند میں اور کیچڑ میں اضافہ ہوگا, گند پھیلے گا. تو لہٰذا جو ظالم ہیں, جو کافر ہیں, ان کا تو نقصان کا اضافہ ہوگا, ان کی تو گندگی اور بڑھے گی قرآن کے نازل ہونے سے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, اب دیکھو ذرا انسان کی حالت کیا ہے. اللہ نے انعام کیا نا کہ انسان پر اللہ نے قرآن نازل کیا, انسانوں کے لیے کیا ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا, اور جب ہم نے انعام کیا عَلَى الْإِنسَانِ, انسان پر, أَعْرَضَ, تو وہ منہ موڑ لیا, اس نے وہ منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَى, اور دور ہو جاتا ہے, بِجَانِبِهِ, اپنا پہلو لے کر, یعنی اپنا پہلو بدل لیتا ہے, پلٹا کھا جاتا ہے, کنی کتراتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور پھر جب اسے کوئی برائی آ لگتی ہے, کان یئوسا, تو بڑا مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے, اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے, اپنی کرتوت بھول جاتے ہیں, اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. کل, کہہ دیجئے اے نبی, کل, ہر شخص, یعمل, عمل کرتا ہے, علی شاکلتہ, اپنے طریقے پر, اپنے شاکلہ پر, یعنی اپنے ہی سٹرکچر پر, جو اس کا اللہ نے اسے فریم ورک دیا ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے. فربکم, تو آپ کا رب جو ہے, عالم, زیادہ بہتر جانتا ہے, بمن, اس چیز کو بھی, جو اس شخص کو بھی جو ہوا وہ ہے, اہدا, زیادہ ہدایت والا, سبیلا, راستے پر, جو صحیح راستے پر ہے. اللہ کو پتہ ہے کون زیادہ صحیح راستے پر ہے, کون کم صحیح راستے پر ہے. لہٰذا اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرتے رہو, اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو. ہر شخص اپنے طریقے سے کرے, لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرے. یہ کافر جو تھے یہ مستقل کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو ڈائیورٹ کریں, پھر عجیب عجیب سے سوال کرتے, ایسے سوال بھی کرتے تھے جن کا ڈائریکٹ انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں بنتا, جس کا عملی فائدہ کوئی نہیں. ایسے فلسفیانہ سوالات جس کا عملی زندگی سے کیا فرق پڑتا ہے, ایسے پیچیدہ سوالات کرتے صرف ڈسٹرب کرنے کے لیے. تو آگے ایک سوال آ رہا ہے, اور اس سوال کا جواب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ابھی تھوڑی دیر تک پڑھیں گے, اس وقت تک کے لیے. تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے, اے نبی آپ سے سب سے سوال کرتے ہیں, عن الروح, روح کے بارے میں, کہ یہ روح کیا چیز ہے. ایک فلسفی کا ڈیبیٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. کل, کہیے, الروح, روح جو ہے, من امر, حکم سے ہوتی ہے, ربی, میرے رب کے. بس یہ جواب کافی ہے. الروح من امر ربی, میرے رب کا ایک امر ہے, میرے رب کا ایک حکم ہے روح. باقی زیادہ فلسفی کا کر کے کیا کرنا ہے تم نے.
وما اوتیتم، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، من العلم، علم میں سے نہیں دیا گیا تمہیں کچھ علم، الا مگر قلیلاً، تھوڑا سا، بس جو علم دیا گیا اسی پہ، ہاں جس علم کا حکم دیا گیا وہ علم حاصل کرو، روح تم نے کیا کرنا ہے، روح کو، یہ اللہ کا حکم ہے، بس یہی کافی ہے جاننا۔ باقی رہے گا یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اللہ کے قرآن کے نزول میں کہ اللہ کا قرآن نازل نہ ہو، رکا رہے معاملہ، رک جائے معاملہ۔ فرمایا والا ان شئنا، اور اگر ہم چاہیں، لنذهبن، ناشکری کی سزا اللہ پھر ایسے دیتے ہیں، اللہ نعمت کھینچ لیتے ہیں۔ فرمایا اور اگر ہم چاہیں، لنذهبن، تو ہم ہر حال میں جائیں گے، بالذی، وہ اس کے ساتھ جو، یعنی لے جائیں گے، اس چیز کو لے جائیں گے جو اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الیک، تیری طرف، اے نبی جو آپ پر ہم نے وحی کی ہے قرآن، ہم اس کو واپس کر لیں گے، یہ سارا واپس چلا جائے گا، یہ علم، یہ قرآن جو رحمت اور شفا ہے۔ ثم، پھر، لا تجدو، لا کا تم اپنے لیے نہیں پاؤ گے، بھی، اس قرآن کے بدلے، اس قرآن کے حوالے سے، علینا، ہمارے اوپر، ہمارے مقابلے میں، وکیلا، کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جو تمہاری کوئی مدد کر سکے، سپورٹ دے سکے، تمہارا اس معاملے میں ذمہ داری لے سکے۔ لہٰذا اس قرآن کی قدر کرو، یہ قرآن اللہ کچھ نہیں، لیکن اللہ مگر رحمتاً، رحمت ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، یہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے قرآن، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان فضلہ، بے شک اس اللہ کا جو فضل ہے، کانا، وہ تو ہے ہی، علیکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، کبیرہ، بہت بڑا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ قرآن نازل کیا، اور وہ بھی آپ کے سینے پر، پھر دنیا میں پھیلا ہے۔ قرآن کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کل، اے نبی فرما دیجئے، لئن، تو اگر، اجتماعت، جمع ہو جائیں، الانس، تمام انسان، والجن، اور تمام جنات، سب اکٹھے ہو جائیں، اللہ، اس بات پر، ان یاتو، کہ وہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا، لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسا نہیں لائیں گے، نہیں لا سکیں گے، ولو کانا، اگرچہ ہوں، بعضہم، ان میں سے کچھ، لبعض، کچھ کے لیے، ظہیرہ، مددگار، سپورٹر، ایک دوسرے کو پوری طرح سپورٹ کریں، اور سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ اور اس قرآن کی شان یہ ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے طرح طرح سے، پھیر پھیر کر، ہم نے، للناسی، لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں ہم باتیں پھیر پھیر کر لائے ہیں، ایک ہی بات پہلے ہو چکی ہوتی ہے، پھر ہم لاتے ہیں اور نئے سٹائل سے لاتے ہیں، موقع کے مطابق لاتے ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی حکمت، ہر قسم کی دانائی، ہر قسم کی مثل، جو ضرب المثل بن جائے۔ فابا، راضی نہیں ہوئے، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، الا، مگر، کفورا، انکار کے سوا، پھر بھی اس لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں، قرآن کی بات پر راضی نہیں ہیں، انکار کے علاوہ انہیں کچھ پسند نہیں ہے، انکار کی روش اپنائی ہوئی ہے۔ وقالو، اور یہ قریش مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لن نؤمن لک، ہم تو آپ کی نہیں مانیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ہاں شرط ہے، تفجرا، آپ پھاڑ دیں، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعاً، ایک چشمہ ہو، بہت بڑا چشمہ ہو، پھوٹ پڑے زمین سے، اور پورے عرب کو سیراب کر دے، ہم پھر مانیں گے۔ او تکون لک جنت، یا آپ کا اپنا ایک باغ ہو، چلو ہمارے لیے نہ لیں، اپنے لیے تو لیں اللہ سے، او تکونا، یا ہو، لاکا، آپ کا، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا، اور اتنا بڑا اور اتنا زبردست باغ ہو کہ فتفجرا، اور یہ کہ تم جاری، پھاڑ دو، یعنی جاری کر دو، الانہار، نہریں،
خلالہا اس زمین کے ارد گرد، اس کے درمیان سے، وہ جب باغ ہو اس کے اندر سے، باہر سے نہریں ہوں، تفجیرہ خوب پھٹی پھاڑ دیں، یعنی خوب نہروں کی اچھی طرح ان کی نہریں تیار کی جائیں بیچ بیچ میں زمین کے، پھر ہم مانیں گے۔ او تسقط السماء، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے چلو یوں کریں، او تسقط، یا آپ گرا دیں، السماء، آسمان گرا دیں، یعنی جو عذاب کا ہمیں دھمکی دیتے ہیں نا، عذاب ہی لے آئیں، یا آپ آسمان کو گرا دیں، کما زعمتا، جیسے آپ کا گمان، آپ کے دعوے ہیں، جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں، علینا، آسمان کو گرا دیں، علینا، ہمارے اوپر آسمان گرا دیں، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، او تاتیا، یا آپ لے آئیں، باللہ، اللہ کو لے کر آئیں، اللہ ہمارے سامنے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں کو لے کر آئیں، قبیلہ، آمنے سامنے ہوں، بالکل ہمارے روبرو آ کر ہمیں، اللہ میاں آئے اور فرشتے آئیں، وہ آ کر ہمیں کہیں، ہم پھر مانیں گے۔ یہ ڈھیٹ پن کی ابتدا ہے، کہ انتہا ہے۔ او یکونا، یا ایسا ہو، لاکا، کہ آپ کا، بیتن، ایک گھر ہو، من زخرفن، سونے کا، سجا سجایا سونے کا گھر ہو آپ کا، گولڈ ہاؤس ہو۔ او ترکا، یا آپ چڑھیں، فی السماء، آسمان میں، ایسے جیسے سیروں پہ چڑھتے ہیں نا، آپ ایسے آسمان پہ چڑھنا شروع کر دیں، ہم آپ کو دیکھیں گے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم آپ کا یہ چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ہاں اس وقت مانیں گے، تُنَزِّلَ عَلَيْنَا، کہ پھر جب آپ واپس آئیں نا، ہمارے اوپر آپ نازل کریں، کتاباً، ایک کتاب نازل کریں، نقرأہ، جسے ہم پڑھتے ہوں۔ یہ قرآن تو ایک کلام آتا ہے، آپ زبانی سناتے ہیں، بعد میں لکھواتے ہیں، اللہ سے ایسے لکھا آیا ہے اور ہم اسے پڑھیں، ہم اسے پڑھتے ہوں۔ اتنے سارے انہوں نے مطالبے رکھ دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پورے اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو چٹکی سے پہلے کر لے، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے کر لے، لیکن اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے مطالبے ہی مانے جائیں، انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جب کہ اس عقل سے، اس جو اللہ نے تمہیں ضمیر کی روشنی دی ہے، جو نفس دیا ہے، جو تقوی والا، ان تمام اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل سلیم سے کائنات میں غور و فکر کر کے نتیجے تک پہنچو، اللہ نے یہ امتحان رکھا ہے تمہارا، اگر جو چاہیں ویسا ہی لکھا ہوا آ جائے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ، پھر تو امتحان تو نہ ہوا۔ تو فرمایا، کل، اے نبی فرما دیجئے، سبحان، پاک ہے اس کی ذات، کس کی ذات؟ ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے، یعنی یہ سارے میرے اختیار سے باہر کی باتیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، کوئی شخص اللہ کے اختیار میں شریک ہو، اللہ اس سے پاک ہے، شریک تو وہ کرتا ہے جو محتاج ہو، اللہ پاک ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک۔ باقی رہا میں، حل کیا، کنتو، میں ہوں، اللہ، سوائے اس کے کہ بشرن، ایک انسان ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، رسولہ، لیکن عام انسان نہیں ہوں، ہوں رسول، انسان ہوں رسول، مگر انسان ہوں مگر ہوں رسول ہوں مگر ہے تو انسان رسول۔ تو میری یہ مقام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میں خود کر سکوں، کرنا اللہ نے، اور اللہ کب کرے گا؟ وہ اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا، مکمل، پاک ایمان عطا فرمائے، جیسا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کی تعلیم دی ہے، اور جو صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔